ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ آج 18واں پارہ ہمارے دورہ تفسیر کا حصہ ہے۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی 11 آیتوں کے اندر اہل ایمان کی 9 صفات بیان کی ہیں، جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ صفات ہوں گی جو سورہ مومنون کے آغاز میں ہیں، وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کا کیا تھا، آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 11 آیتیں پڑھ کر بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو، اخلاق کو، گفتار کو دیکھنا ہے تو سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں یاد کر لو، سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیکر تھے۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ 11 آیتیں 100% ہوں گی جو سورہ مومنون کے آغاز میں ہیں، اس آدمی کے اندر ایمان کامل ہوگا اور وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے بعض بزرگان دین نے اس چیز کو لکھا کہ جو آدمی سورہ مومنون کی پہلی 11 آیتیں روزانہ تلاوت کرے گا، پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو با ایمان دنیا سے اٹھائیں گے۔ اللہ اس کا حشر قیامت کے دن اہل اللہ میں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کو یاد کر لینا چاہیے کہ یہ صفات کون سی ہیں جو اللہ رب العزت سورہ مومنون کے آغاز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ سورہ مومنون جو ہے، یہ جب بھی کوئی انسان بھٹک چکا ہو، ضدی ہو چکا ہو اور گمراہ ہو چکا ہو، آپ اس کو پڑھ کے پانی پہ پلائیں، اللہ اس کو راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں آغاز کے اندر اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا تو ایک جملے سے آغاز کیا، پہلے فلاح کا اعلان کیا، یعنی پہلے بتایا کہ فلاح پا گئے کون لوگ۔ اب دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں فلاح پا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصول بیان کر دیا کہ کامیابی کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، خالی دعاؤں سے کامیابی نہیں ملتی بلکہ پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں، آپ دعا کریں میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اذان کے اندر جب فرمایا حی علی الفلاح تو پہلے فرمایا حی علی الصلاۃ، تاکہ نماز پریکٹیکلی پڑھو گے تو پھر تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی بیٹھ کے وظیفے کریں کہ مجھے کامیابی مل جائے یہ وظیفہ کر کے، لیکن عملاً طور پہ آپ کی زندگی قرآن و سنت کے منافی ہو، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، تو اس سے فلاح نہیں ملتی۔ اللہ نے پہلے ہمیں سمجھایا، ہمیں اللہ نے سمجھانے کے لیے سورہ مومنون کے آغاز میں فرمایا قد، یعنی یقیناً، اس بات میں شک نہیں ہے، افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ ان میں پہلی صفت کو بیان کیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشیت سے، جن کے اندر نماز میں یہ نہیں ہوتا کہ نماز میں دھیان کہیں اور ہے، نماز میں خشوع خضوع، یہ خشوع جو ہے یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ آگے خضوع کی آیت بھی آ گئی ہے، اسی میں اللہ نے خشوع کی آیت بھی نازل فرمائی، خضوع کی آیت بھی نازل فرمائی۔ اور خشوع کیا ہے؟ کہ انسان کا اللہ کی طرف دھیان ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ پہلی صفت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب نماز میں انسان کے اللہ اکبر، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھنے کی تو کیفیت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن اگلا درجہ بیان کیا جو عام، یہ بھی اولیاء کا ہے کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو تمہاری کیفیت نہیں ہو سکتی، کم از کم اتنی کیفیت بنا لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت یہاں بننا مقصود ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وہ نمازی جو خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں
کہ ان کو نماز میں ہوش ہی نہیں ہوتا، بس ادھر سجدہ کیا، رکوع کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نماز میں خشوع نہیں ہوگا، یعنی نماز میں ہر چیز کو جو ہے اس کے سنت کے مطابق ادا کرنا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کما رأیتمونی اصول بیان کیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب اس دیکھنے میں یہ ہے کہ رکوع صحیح کرنا، سجدہ صحیح کرنا، قعدہ صحیح کرنا، یہ ہے خشیت، نماز کی خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں میں نہیں پڑتے، فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ جیسے آج فضول ڈرامے، فلمیں، یہ جو ہیں چیزیں، یہ فضول ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ تم اتنی مووی دیکھ رہے ہو، یہ جو ڈرامہ تم دیکھ رہے ہو، جس کا انتظار کر رہے ہو، اس ڈرامے میں کیا ہے تم بتاؤ، وہ کہے گا جھوٹ ہے، سارا ایک جو ہے ناٹک ہے۔ تو اب فضول چیز، اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہے ہیں۔ اب ہر چیز فضول میں جب انسان اس طرح اختیار کرتا ہے، لغو چیزوں میں پڑ جاتا ہے، گانا، موسیقی اور اس طرح کے کھیل تماشے جو ہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لغو چیزوں میں نہیں پڑتے، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ اپنے ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ فکر ہوتی ہے ان کو کہ ہمارا سال قمری، شمسی نہیں، قمری، کب ان کے پاس تجارتی یا دیگر سونا چاندی پیسہ آیا، اس کے سال چاند کا کب پورا ہوگا۔ زکوٰۃ کا یہ اصول ہے، تو اس کو احتیاط کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی یعنی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری، زنا نہیں کرتے، یہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ جو بیویوں سے اور باندیوں سے، باندیاں اس زمانے میں چونکہ میدانی جہاد ہوتا تھا، اس میں قتال ہوتا تھا، کفار کی خواتین جو گرفتار ہو کر آتی تھیں تو ان کو باندیاں عرف عام میں کہا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ نکاح کے بغیر بھی آپ رکھ سکتے تھے، ان کی تعداد متعین نہیں تھی، لیکن یہ اقدامی جہاد کے ساتھ منسلک ہے، دفاعی جہاد کے ساتھ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اقدامی جہاد میں نہیں ہے بلکہ دفاعی کیفیت میں ہے۔ ہم آگے بڑھیں، دوسروں کو تبلیغ کریں، کہیں یا تو کلمہ پڑھ لو یا جہاد کرو، یہ اقدام ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا اور تقریباً 1000 سال تک رہا۔ اس کے بعد اب ہم پوری دنیا میں مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں، چاہے قبرص میں ہیں، چاہے عراق میں ہیں، چاہے کشمیر میں ہیں، چاہے افغانستان میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں، ویتنام میں، دیگر جگہ جو مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں جتنے خطے ہیں فلسطین کے اندر، مسلمان اس وقت اقدامی پوزیشن میں کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے بلکہ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنی امانت پوری کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، ان میں جو ہے وعدہ اور امانت خیانت نہیں کرتا، اور دوسرا وعدہ بے وفائی نہیں کرتا، وعدہ پورا کرتا ہے۔ مومن لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے۔ آج لوگ زبان سے لفظ نکالتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی منہ سے لفظ نکالا ہے، کون سا یہ وعدہ ہے۔ ایسا نہیں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندے نے کہا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں آ رہا ہوں، کہ وہ آپ اس کا انتظار میں کھڑے رہے، وہ بھول گیا، آپ ایک دن کے بعد بھی وہ بندہ وہاں سے گزرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں منتظر پایا، اور وہ حیران ہو کے کہنے لگا شرمندگی سے کہ میں نے تو کہا تھا لیکن بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ زبان سے نکلا لفظ بھی وعدہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میرا وعدہ ہے، بلکہ آپ نے لفظ نکال دیا کہ میں اتنے بجے آؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج لوگ ٹائم دے کر اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ لوگ ٹائم دیں گے جی 10 بجے میں آؤں گا، تو پتہ چلتا ہے جی 3 بجے تک فون کرتے رہو تو کہیں گے جی وہ خو مصروف ہو گئے، ذہن سے ہی نکل گیا۔ یہ مومن نہیں ہے، یقین کر لے یہ بندہ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جب آپ کو ٹائم کی پابندی نہیں، جب آپ منہ سے لفظ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث تو نہیں ہے نا، منہ سے ہی لفظ نکلا تھا، تو منہ سے لفظ نکل گیا تو وہ کیا بن گیا؟ وعدہ بن گیا۔ اور حدیث بخاری کے اندر کہ 3 نشانیاں بیان فرمائی منافق کی، اور اسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ میں سب سے نیچے منافق ہوں گے۔ اور اس میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے اس کے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے نشانیاں اب آج معاشرے کا ہر بندہ اس میں شامل ہے، تقریباً ہر مرد عورت جو ہے بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں،
اور خیانت ہر چیز میں ہے۔ آپ کوئی چیز کسی کو پاس رکھوا دیں تو وہ اس چیز میں خیانت کرے گا، جو جس کا کام ہے اس کام میں خیانت کرے گا، جو ڈیوٹی ہے اس میں خیانت کرے گا۔ یہ سب خیانتیں معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں مسلمانوں پہ ہے، کہ مسلمان جب یہ غلطیاں کرے گا اللہ کی پکڑ جلدی اس پر آئے گی، کیونکہ مسلمان کو اللہ نے سمجھایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے قرآن پڑھا، تو اس لیے ہمیں زیادہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے، وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پھر تاکید فرمائی، اور اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں اصل کس کے؟ جنت کے۔ آگے اللہ نے کہا الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث اگر آپ نے دیکھنے ہیں زمین کے اوپر، ان صفات کے لوگوں کو تلاش کریں۔ آج کافر پوچھتا ہے کہ ان صفات کے مسلمان دکھائیں تو صحیح، مکہ مدینہ میں ملتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بہترین شہر کون سا ہے؟ مکہ مدینہ۔ کیا اس صفات کے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، اور دنیا کے کس ملک میں ملیں گے؟ حالانکہ یہ صفات کے لوگ مسجدوں میں بھی نہیں ملتے۔ اب یہ صفات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں، اصل یہ ہے جنتی لوگ۔ ہم جو اکڑ کے کہتے ہیں جنت ہماری ہے، باقی سارے کافر دوزخ میں جائیں گے، تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا یہ 9 صفات ہمارے اندر ہیں؟ اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ کہتا ہے تم وارث ہو جنت کے، اور اگر اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس انسان کو کلمے پہ موت آئے گی وہ جنت کا وارث بنے گا۔ اور کلمے پہ موت آنا، ان صفات کو دنیا میں پریکٹس کرنا، اور اس کے لیے ماحول اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اور ایسے دینی محافل میں جانا جہاں جا کے اس چیز کی پریکٹس حاصل ہو، اور یہ اللہ والوں ہی کی صحبت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور تخلیق کا ذکر کرتے کرتے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، کہ جب انسان کی تخلیق کو اللہ نے ذکر کرنا شروع کیا، اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں، آیت نمبر 14 کے اندر ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغہ، اب وہ ساری انسان کے بتا رہے ہیں کیسے خون بنا، کیسے پانی کا قطرہ، پھر خون کا ایک جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت۔ اب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فتبارک اللہ، وہ کتنی برکت والا اللہ ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، بہترین تخلیق۔ اب انسان کا بچے اکثر حمل ہوتا ہے عورتوں کو، تو یہ خوف ہوتا ہے بعض خواتین کو کہ ہمارا حمل ضائع نہ ہو جائے یا حمل میں نقص پیدا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ایسے نقص پیدا ہوتا ہے، ابھی مجھے اتوار کو ایک فیملی آئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کا یہ بازو سارا ٹوٹا ہوا تھا اور اس کا یہ حصہ سارا جو ہے وہ غائب تھا۔ تو اب وہ پیدا ہوا، اس کی تصویر مجھے دکھائی کہ یہ تھا، ہمارے بچے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں نے ان کو کہا جی کہ جب بھی حمل ہو تو آپ اس آیت کو روز 11 بار پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور اس کی ترجمے کو سامنے رکھیں تاکہ اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا تو شیطان یا کوئی شر والی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے جو پیٹ میں ہیں وہ بھی صحیح سالم اللہ ان کی ولادت کرے، اور جو زندہ ہیں، جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں یا آپ سے دور ہیں، تو آپ حاضرین پر تو پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، لیکن غائبین کے لیے تصور میں آپ دعا کریں۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے 14 نمبر آیت ہے سورہ مومنون کی، اس کا آخری جملہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، پس وہ اللہ کتنی برکتوں والا ہے جو بہترین، احسن، حسین نہیں، اللہ نے حسین تو کائنات بنائی ہے لیکن سب سے زیادہ حسین اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے انسان کے لیے اللہ نے لفظ احسن استعمال کیا ہے، حسین نہیں کہا۔ حسین دیوار بھی ہے، گھر بھی ہے، اور گاڑیاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، کہکشائیں ہیں، سورج چاند تارے حسین ہیں، لیکن انسان احسن ہے، اور اللہ نے خالقین کا لفظ بولا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا میں تمہیں موت دوں گا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، جب تمہیں دنیا میں پہلے موت آئے گی، یعنی کہانی ختم نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہے جی کہ مر کے کہانی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو ہم پرسکون زندگی گزاریں، ہمیں کیا ضرورت ہے مجاہدے کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، اللہ نے ایک ولادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد کا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں میت یعنی موت آئے گی۔ اب یہاں تک اگر بات ہوتی تو
تو پھر نہ آپ کو سردی میں وضو کی ضرورت پڑتی، نہ آپ کو مسجد میں بار بار نمازوں کے لیے آنا پڑتا، نہ تہجد کی نماز کے لیے، نہ فجر کی سردی میں نماز کے لیے اٹھنا اور یہ مجاہدے کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، اور یہ سب چیزیں ایک آوارگی کی زندگی گزار رہا ہے، ایک عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، اور ایک جو ہے مرد عورت جو ہے وہ سردی میں ٹھر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اگلی آیت نے اس پر مجبور کیا ہے۔ یہاں تک تو ان میتون، یعنی کافر یہ کہتا ہے مر کے کہانی ختم ہو گئی، مسلمان کو اللہ نے کہا نہیں، مر کے کہانی نہیں ختم ہوگی، بلکہ ایک دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے تو ایک زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی کتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا کی حد ہے کہ آپ دنیا میں 100 سال رہیں گے، 1000 سال رہیں گے، اس سے زیادہ جو ہے کوئی نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ بھی آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے تو آپ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا گزر گئے، لیکن اب آگے کی زندگی کتنی ہے وہ اللہ کہ رسول نے فرمایا اتنی لامحدود ہے کہ کوئی اس کو گمان تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ جملہ کہا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ اٹھے گا انسان، پھر حساب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ساری اس بات کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں اسی دوسرے رکوع کے اندر بھی کہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، ان کی قوم نے موت کے بعد کے یقین کو نہیں اپنایا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اللہ نے کس طرح اس کو نیست و نابود کیا، ان پر عذاب بھیجا۔ یہ سارے قصے اللہ سنا رہے ہیں کہ اب تم یقین کر لو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اب یہ یقین کرو گے تو پھر تم اس زندگی کی تیاری کرو گے، جیسے تم کہیں سفر کے لیے جاتے ہو تو وہاں کی تیاری کرتے ہو۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تو پورٹ الزبتھ میں، تو مجھے بندوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں سے بائی روڈ میرے ساتھ چلیں، وہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، کچھ ہمارے میزبان تھے، تو وہ کہنے لگے آپ کو اللہ کی قدرت کے شاہکار پتہ چلیں گے اور ہم آپ کو رہنمائی کریں گے، چونکہ پیدا ادھر ہی ہوئے، ان کے تو وہیں کے کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ تو میں ان کے ساتھ بائی روڈ کئی دن جنگلوں میں گاڑی میں ہم پھرتے رہے، تو ایک غار میں گئے تو وہاں پر یہودی بہت آیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں یہ 14 لاکھ سال پرانا غار ہے یہ، اور اس غار کے بارے میں ہسٹری یہ ہے۔ اب وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہودی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کہ یہ حلیے سے کہ یہ عجیب حلیے والے ہیں، تو یہ طالبان حلیہ ان کا، تو یہ آئے ہیں، تو وہ ان کا گائیڈ ان کو تبلیغ کر رہا اور ان کو سمجھا رہا تو اپنی زبان میں، تو ہم بھی ساتھ سنتے جا رہے، مجھے وہ اس زبان کی وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے جو ہمارے گائیڈ تھے ہمارے ساتھ تھے جو، تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کی تخلیق بتاتی ہے۔ اب وہ یہودی ہے، وہ گائیڈ ان کو بتا رہا ہے کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا کیا ہے اللہ نے کسی اور جگہ کے لیے، یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، نہ ادھر کا ہے، نہ مقامی ہے، نہ ادھر رہے گا۔ شیر، چیتا، لومڑی، باز، عقاب، یہ جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، جتنے بھی وحشی جانور ہیں کہ حشرات الارض ہیں، یہ سارے کے سارے زمین کے لیے ہیں۔ چونکہ یہ آتے ہیں زمین پر تو ان کی حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے باسی ہیں۔ کیسے؟ شیر بادشاہ ہے نا جنگل کا، لیکن نہ اس کو لباس مزین کی ضرورت ہے، نہ اسے بڑے محل کی ضرورت ہے، نہ اسے بڑی گاڑی کی ضرورت ہے، نہ اسے اپنے ساتھ گارڈ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ شیر صاحب آ رہے ہیں۔ میں تو جنگلوں میں دیکھا، نروبی کے جنگلوں میں شیر صاحب کو دیکھا، اکیلا بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، اور ہمارا تو وزیر صاحب جو گاڑیوں کی لائن ہوتی ہے ساتھ ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگا جی یہ وجہ ہے کہ شیر بادشاہ ہے جنگل کا، دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گارڈ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا جو ہے نا ایک چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے MNA اور ایک وزیر، تو اس کے ساتھ پہلے روٹ لگتا ہے، پہلے ہوٹر کی گاڑیاں چلتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی وزیر صاحب گزرے ہیں۔ کا یہ شاہانہ انداز انسان کا بتاتا ہے نا، لباس اچھا، ہر آدمی، میرا گھر بہت خوبصورت ہونا چاہیے، میری گاڑی بہترین ہونی چاہیے، میرا کھانا بہترین ہونا چاہیے۔ اب بے شک غریب آدمی ہوگا، سوچ اس کی ہوگی بادشاہوں والی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کا یہ جو سوچ ہے نا کہ دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی بچہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ گھر، اعلیٰ لباس، اعلیٰ گاڑی، کا یہ سوچ بتاتی ہے کہ یہ بندہ انسان اصل میں دنیا کا باسی نہیں ہے۔ اگر دنیا کا باسی ہوتا تو شیر کی طرح ایک غار میں ٹھہر جاتا،
لیکن یہ جہاں سے آیا ہے وہاں یہ عیش و عشرت میں تھا، نعمت میں تھا، اور یہ نعمتیں چھوڑ کر یہاں آیا ہے، انہی نعمتوں کو یہاں تلاش کر رہا ہے، اس کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ پھر کیا ہے کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی نعمتوں میں واپس جائے گا۔ اب اللہ، یہ تو ان کا ریسرچ اپنی بہت لمبی اس نے بیان کی۔ ہمارے نبی نے بتایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا کے نہیں ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے۔ جنت سے آیا ہے نعمتیں چھوڑ کر، وہاں نوکر تھے یہاں نوکر تلاش کرتا ہے، وہاں محلات تھے یا محلات تلاش کرتا ہے، وہاں جو ہے جو نعمتیں اس کو ملی شراب طہورہ کی یا شراب تلاش کرتا ہے، وہاں دودھ کی نہریں یا دودھ پیتا ہے۔ جو نعمتیں وہاں چھوڑ کے آیا تو بلڈ میں شامل ہے نا، ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم، تو اب آدم بھی جنت سے آئے تھے۔ اب آدم کے اندر چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، ان چیزوں کی طلب جو ہے یہ کوئی فطری کمزوری ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حلال حرام کی تمیز ضروری ہے۔ اب یہ اگر تیاری صحیح کرے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دوبارہ اٹھیں گے تو اگر ہمارے اعمال صحیح ہوئے تو ہم واپس اپنے ٹھکانے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ جملہ یہاں بولا کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 30، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ اتریں، کسی بھی جگہ پہ اتریں، نئی شہر میں، نئی جگہ پہ، تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ آیت نمبر جو ہے 29، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر، کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کر دیتے ہیں، اس جگہ جہاں بھی اترے گا اللہ اس کے لیے بابرکت وہ جگہ بنا دیں گے اور وہاں کے شر سے اس کو اللہ بچا لیں گے۔ اب ایک آدمی، چونکہ نوح علیہ السلام کا وہ توہین کرنے والے تھے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ ہے، چونکہ وہ پہلے ہو چکا مفصل، لیکن میں یہاں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کام میں لوگ آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ یہ تو حق پہ آپ ہیں، لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ سنت چلی آ رہی ہے نبیوں کی کہ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، حق بات کو بیان کرنا ہے اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ آیت جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 40 ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیا کریں گے جب بھی روزانہ، تو اللہ رب العزت آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچا لیں گے، ان لوگوں کے فتنوں سے بچا لیں گے۔ تو یہ رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، جو میرا انکار کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہتھ کنڈوں سے اس کو بچا لیا تھا۔ اب جو لوگ فتنے میں ڈالنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے بندے پہ وار کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حق والوں کے خلاف یہ چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور باطل جو ہے جب حق بات کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ تشدد پہ اترتا ہے۔ نوح پیغمبر کے متعلق بھی ایسا ہی ہے، جب حق بات انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، تو باطل نے آخر ان پر جو ہے مختلف قسم کے تشدد کے وار کیے۔ اللہ نے ان کو یہ الفاظ نازل فرمائے اور آپ نے ان دعا کے ذریعے باطل کو ان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ان کو جو ہے اللہ کے عطاب کے اندر پکڑوایا۔ تو یہ آیت بڑی جو ہے اس میں خاص ہے۔ پھر آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 51 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، نبی بھی نہیں کہا اللہ نے، حالانکہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، نبی سارے رسول نہیں ہوتے لیکن رسول سارے نبی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے خطاب رسولوں کو کیا۔ رسول وہ ہستی ہے جو دنیا کے اندر نبیوں میں بھی سب سے افضل ہے، وہ 313 ان کی تعداد ہے۔ اب رسولوں کو اللہ نے خطاب کر کے دو باتیں کہیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایک تو حلال چیز کھاؤ اور دوسرا اعمال صالحہ کرو۔ حالانکہ نبی اور رسولوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو خطا کا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کو، امت محمدیہ کو بتلا رہے ہیں کہ حلال مال، حلال کھانا
اور اعمال صالحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی خوراک تمہاری بہترین ہے جو حلال ہے، وہی عمل تمہارا مقبول ہے جو صالح ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی تمہاری حیثیت نہیں۔ جب اللہ اپنے نبیوں کو، اپنی پاکیزہ نفوس کو اس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، تلقین فرما رہا ہے، تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تم تو امتی ہو۔ اب پہلی چیز حلال مال۔ آج دیکھیے رشوت عام ہے، سود عام کھایا جا رہا ہے۔ آج جو ہے جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، جھوٹ بول کے زمینیں ہتھیانا، جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے چیز بیچنا، اور اس طرح جو ہے ہر جگہ جو ہے جھوٹ عروج پر ہے اور دھوکہ عروج پر ہے، اور اسی طرح پیسہ گٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں حلال چیز کو بھی حرام کر دیتی ہیں۔ انسان کا اپنا پیسہ ہے، اس میں تھوڑی سی آمیزش آتی ہے جھوٹ کی تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حرام ایک لقمہ، حدیث میں آتا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو وظیفے اتنے کرتے ہیں، ہم تو ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، حج اتنے کیے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تمہارے وظیفے کسی چیز میں تاثیر نہیں ہوگی، جب خوراک حلال نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں ہیں ہمارے نبی کے، اور واحد انسان ہے کائنات میں جن کو ہمارے نبی نے فرمایا، پورے صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ بولتے یا آپ کو مخاطب کرتے تو آپ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہماری ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کو ہمارے نبی نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اب دیکھیے اتنا اعزاز ملا، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میرے ہاتھ اٹھیں تو رد نہ ہو دعا، مستجاب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا رزق حلال، لقمہ حلال اختیار کرو۔ لقمہ حلال جو ہے وہ اللہ کے ہاں دعاؤں کو مقبول بنا دیتا ہے۔ اسی لیے واحد صحابی ہیں صحابہ میں جو مستجاب الدعوات تھے، جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھتے تھے دعا رد نہیں ہوتی تھی، صحابہ آپ سے دعائیں کراتے تھے۔ تو اس لیے حجاج بن یوسف ایک جگہ حملہ کیا تو لوگوں نے کہا جی اس شہر کے اندر بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، علماء بڑے بڑے اتقیاء موجود ہیں، اور ایسے علماء ہیں اس شہر میں کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو اسی وقت اللہ رب العزت ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا دیے نا تو تم اسی وقت تباہ ہو جاؤ گے۔ حجاج نے کہا اچھا، کہا انہوں نے کبھی کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے ایسا ہوا؟ کہا جی بالکل ایسا ہو چکا ہے۔ کہا چلو ساروں کو بلاؤ۔ ساروں کو اپنے دربار میں بلایا اور ساروں کے لیے لنگر لگایا، بوفے سسٹم کھانے کا۔ اب وہ کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانا سب نے کھایا کہ بادشاہ سلامت نے کھانا کھلایا ہے، تو اب وہ سارے کھانے پہ مجبوراً بیٹھ گئے کہ ایک تو بادشاہ ظالم تھا، اس نے 40,000 سے زائد علماء کو مسجد میں شہید کیا، اور جب جابر تھا، اب اس نے کھانا لگایا، ساروں نے کھانا، کسی نے 2 لقمے کھایا، کسی نے 10 لقمے کھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اعلان کیا کہ میں اس شہر کو فتح کر چکا ہوں، اور ساتھ ایک مشیر نے کہا کہ یہ سارے اتقیاء بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہاتھ اٹھائیں گے یہیں بددعا ان کی قبول ہو جائے گی۔ کہا یہ آپ پوری رات بھی بددعائیں کرتے رہے، ان کی بددعائیں قبول نہیں ہوں گی، میں نے ان کو حرام مال کھلا دیا ہے، یہ قبضے کا پیسہ تھا جو میں نے کھلایا ان کو۔ ہاں جو بڑے بڑے لوگ کھانے کھلاتے ہیں نا، ہمارے دیندار لوگ کھاتے ہیں، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، حق بات کہہ ہی نہیں سکتے، ممبر پہ بیٹھ کے حق بات ہی نہیں کر سکتے۔ آج کیوں نہیں ملک میں کلمہ حق کہنے والے وہ رہے؟ کہتے ہیں جی وہ وقت تھا جب علماء ہوتے تھے، آج وہ نہیں رہے۔ کیوں کہ آج خوراکیں، سود کی آمیزش، قبضے کی آمیزش، یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں ان چیزوں سے بچیں کہ لقمہ حرام جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی کمائی جائز کی نہیں ہے، یہ بندہ حرام کی کمائی کر رہا ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ اس طرح ہے، تو آپ اس کا پیسہ، اس کا کھانا استعمال نہ کریں۔ آج لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں رائے منڈ میں، تھوڑا عرصہ وقت گزارتے ہیں تو ان کی عجیب روحانی کیفیت ہو جاتی ہے لنگر کھا کھا کے رائے منڈ کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک نورانی ماحول میں پکا ہوا ذکر فکر والا جو کھانا ہوتا ہے اس کو کھا کے تو ان کے اندر جو ہے ایک روحانی اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ ان کو پوری دنیا عجیب اور بری لگتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔
اب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک آدمی آ کے بیٹھا تو آپ کو بدبو آئی باطنی. آپ نے کہا لوگ زنا کرتے ہیں ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کیا وہی پھر نبی علیہ السلام کے بعد جاری ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے کہا نہیں، مجھ پہ وہی نہیں اتری، لیکن جب سے وہ ہماری مجلس میں آیا ہے، مجلس میں اس کی بدکاری کی جو وہ کر کے آیا ہے اسمیل پھیل گئی ہے اور مجھے محسوس ہوئی ہے. صحابہ محسوس کرتے تھے. اب دیکھیں نا، لئی کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں وہ لئی کے اندر گھسے ہوئے بھینسیں نہلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بدبو ہی نہیں آتی، اور آپ گاڑی پہ جب قریب سے گزرتے ہیں تو ناک بند کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ کو محسوس کیوں ہوتی ہے، ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ اس میں رچ بس گئے ہیں. اب گناہوں کا ماحول اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اب ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ برا لگتا تھا، گناہ جو ہے استغفر اللہ پڑھتے تھے، اب گناہ ہی نہیں لگتا. اتنا زیادہ عام معاشرہ اس میں اتر چکا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک تو بات کہی کہ حلال کھاؤ، دوسرا کیا کہا؟ وَعْمَلُوا الصَّالِحَ، اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا کسی آدمی کو یہ اللہ کا انعام ہے، رزق حلال کے ساتھ. رزق حلال بھی کھا رہا ہے اور پھر اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے. اعمال صالحہ کیا ہے؟ کہ خالی نماز پڑھنا اعمال صالحہ نہیں ہے، خالی روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا اعمال صالحہ نہیں ہے. لوگ اس کو اعمال صالحہ سمجھتے ہیں کہ بس جو نمازی ہے وہی اعمال صالحہ کر رہا ہے، وہی بڑا دیندار ہے. اصل میں یہ عبادات کے جو چپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں یہ تو تھوڑے سے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ لمبی آیت، مرتبے کے لحاظ سے نہیں، جو اس کے لحاظ سے، آیت کے الفاظ کے لحاظ سے، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. یہ سیکنڈ لاسٹ جو سورہ بقرہ کی ہے نا، جو رکوع کی آیت پہلی، یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے. نماز کے لیے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، روزے کے لیے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ. کتب علیکم الصیام، روزے کے لیے کہہ دیا. الحج اشہر معلومات، حج کے لیے کہہ دیا. بس دو جملے ہیں. لیکن جب معاملات کی بات آئی تو قرآن پاک کی سب سے طویل آیت معاملات پر ہے. چونکہ اللہ کو پتہ تھا مسلمان نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حاجی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لیکن معاملات میں فیل ہوگا، لین دین میں فیل ہوگا، وعدہ پورا نہیں کرے گا، لے کر چیزیں قبضہ کر لے گا، غائب کر دے گا. تو جو معاملات میں پورا نہیں ہے وہ دیندار ہی نہیں ہے. اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے کہا اعمال صالحہ کرو، یعنی خالی یہ نہیں تم نماز سے تمہیں فائدہ ہوگا، وہ اعمال صالحہ کرو جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس لیے معاشرے کے اندر جو ہے فتنے ختم ہوں. کہ جب سارے ایک دوسرے کی چیزیں قبضہ کریں گے، چیزیں لے کے دبا لیں گے، خیانت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فسق و فجور کریں گے، تو یہ اعمال صالحہ نہیں ہے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح الفاظ میں بولا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کو ذکر کیا، یہ ساری آیات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو الفاظ بولتے تھے مشرکین. پہلے نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع کر دیا کہ مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازیبا الفاظ بولتا تھا. کہتا تھا یہ ان کو تو آیت نمبر 70 میں دیکھیے، ام یقولون بہ جنہ، کہ ان کو تو جن آ گیا ہے، یعنی ان کو تو جنون ہے، ان پہ جن آیا ہوا ہے جو یہ اس طرح پھرتے ہیں اور ہمارے لات و عزیٰ کی نفی کرتے ہیں. لات و عزیٰ چونکہ ان پہ جن کے وہ قائل تھے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بلاؤ. حضرت خالد کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا کہ تم ایک جگہ جاؤ، لات وہاں پہ بت تھا. یہ ان کا ایسا چڑھاوا تھا لات کا کہ ساری جگہ پریشان حال پھرتا تھا نا، کبھی عزیٰ، کبھی لات، کبھی منات، مختلف جگہوں پہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. یہ عزیٰ تھا. عزیٰ بت آخری تھا جو سب سے بڑا ان کی درگاہ سمجھی جاتی تھی.
اور وہاں ہر وقت مجاور مشرک نہ چوکڑی مار کے مراقبہ میں رہتے تھے، اور وہ ایک درخت تھا اور اس درخت کے اندر وہ مجسمہ لگایا ہوا تھا اس طرح مورتی، اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ چونکہ مکہ کے اندر یہ جتنے بھی بت تھے نا، منات، لات، عزا، ان کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ یہ تو آج ہمارے جو لوگ درختوں پہ لگا لیتے ہیں جھنڈے، اور پھر اس میں آپ بنا لیتے ہیں جی یہاں پر یہ فلاں کی بیٹھک ہے، جھوٹ بول لیتے ہیں حالانکہ، تو اب لوگوں کو وہاں چندہ اور نذرانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تو آواز نہیں آتی، لیکن پھر بھی عقیدہ مسلمانوں کا خراب ہو رہا ہے۔ وہاں تو یہ تھا، حدیث میں آتا ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا واضح لکھا ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اب وہاں سے آوازیں آتی تھیں، اور اندر سے مختلف آوازیں آتی تھیں۔ مشرک کہتے تھے یہ ہے خدا، بولتا ہے، ہماری جواب دیتا ہے۔ جب مریض ہر جگہ سے لا علاج ہو جاتا تو وہ عزا کے دربار میں لے آتے، اور عزا کے چڑھاوا وہاں بکرے سکرے دیتے، اور وہاں طواف کرتے، وہاں سجدے کرتے۔ اب یہی کام آج درگاہوں پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عقیدہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اب وہاں یہ سارا حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ میں آپ کو ایک ایک کتاب کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں، نام لے کے بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ اب وہاں پہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ کے اندر بڑے واقعات کچھ لکھے ہیں کہ اب وہاں پر حضرت خالد کو بھیجا، جاؤ، آخری رہ گیا تھا بت، یہ باقی سارے ٹوٹ گئے تھے، کہا عزا پہ جاؤ، اور پھر آپ نے خالد کو کہا سائڈ پہ لے گئے اور فرمایا کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کوئی کلمات ان کو سکھائے، کوئی کلمات سکھائے، وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا کسی وقت، وہ تھوڑے لمبے ہیں۔ اب وہ کلمات سکھائے، حضرت خالد چلے گئے گھوڑے پہ، وہاں گئے، دیکھا لوگ درخت کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں، اور بت کے آگے جو ہے نا اپنے چڑھاوے دے رہے ہیں، ہار ڈالے ہوئے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا تمہیں تہس نہس کر دے گا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ بہت۔ تو آپ نے اس کو تلوار ہاتھ میں لے کر آواز دی کہ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ آپ کو پتا تھا، نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بت کے اندر جن بیٹھا ہوا ہے، یہ جن کا کنسپٹ ہے نا، یہ ان کے ایسے نہیں تھا، ان کو پتا تھا۔ اب انہوں نے خالد نے جب اس کو للکارا تو بت کے اندر سے آواز آئی کہ اے خالد بھاگ جا ورنہ تیری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ڈر جاتا، کہتا دیکھو اس کے اندر سے آواز آئی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں نا۔ اب مومن ڈرتا نہیں ہے، جن سامنے آگے کھڑا ہو جائے آپ ڈرے نہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اتنی بڑی، کمزور ایمان ہوگا ڈرے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے پھر وارننگ دیتا ہوں، نکل جا اللہ کے دشمن ورنہ مارا جائے گا۔ جب آپ نے دوبارہ آخری وارننگ دی تو بت کے اندر سے ایک ڈائن عورت، حدیث میں آتا ہے لمبے بال، لمبے لمبے اس کے ہونٹ اور دانت، اور عجیب و غریب کراہت شکل والی، وہ اندر سے نکلی، حضرت خالد پہ حملہ آور ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا پیچھے نہیں ہٹے، اب وہ جب بھاگی آپ کی طرف تو آپ بھاگے اس کی طرف، یہ نہیں ہے کہ پیچھے بھاگے، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو تلوار چلائی ہے، یہ مسلمان کو تو اللہ اکبر کا نعرے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ اور شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں قلعہ فتح نہیں ہو رہا اردن میں، 1 2 4 آخر 13 دن گزرے۔ حضرت شرحبیل نے کہا کہ کل انشاءاللہ میں اس کو قلعے کو فتح کروں گا۔ دروازہ، بڑے دروازہ تھا، کھل ہی نہیں رہا تھا، اندر بند تھے کافر۔ آپ نے اگلے دن جا کے زور سے جب اللہ اکبر کہا، ایک بار ایسے اللہ اکبر کہا کہ آپ نے کہا سارے میرے ساتھ کہنا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو سارے مجاہدین مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا تو ایک دم جو ہے قلعے کی دیوار گر کے نیچے زمین بوس ہو گئی اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ یہ طاقت ہے۔ اب خالد نے جب اللہ اکبر کہہ کے اس پہ وار کیا تو اس کو یوں لگا تو وہ ایسے اس کے اندر سے آواز آئی چیخنے کی، اور وہ ایسے آگ لگ گئی اس کو، اور وہ وہیں پہ بالکل پانی کی طرح بہہ گئی۔ تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ عزا ہے، اور جو جن شیطان جو چڑیل جس کا تصور ہے، یہ عزا عورت جنی کافرہ یہ بت کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو عقیدہ خراب کر رہی تھی۔ آج خالد نے اس کو قتل کر دیا۔ آج کے بعد عرب کی زمین پہ عزا کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور آج کے بعد یعنی مقصد یہ تھا کہ شرک نہیں ہوگا، اللہ نے شرک سے پاک کر دیا، سجدہ اللہ کے غیر کو نہیں ہوگا، اللہ کے غیر کے اوپر چڑھاوے نہیں ہوں گے، یہ چیزیں اللہ نے اس زمین سے۔ تو
یہاں پہ جنہ کا لفظ بولا تو اب آگے جو ہے اللہ رب العزت نے دو طبقات کا ذکر کیا. اب اسی کی جو آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو طبقات کا ذکر کیا. مسلمان کو پہلے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، خوف کی کیفیت پیدا ہو، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس کا جملہ بتایا کہ آیت نمبر 97 میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ یہ جملہ اتنا طاقت والا ہے کہ جب بھی آپ کو خوف کی کیفیت ہو، جب پریشانی کی کیفیت ہو، آپ اس آیت کو پڑھ لیں. آیت نمبر 97 ہے، اور 97 نمبر آیت یہ انسان کو ہر پریشانی سے، غم سے نجات دیتی ہے. کیوں کہ انسان مخلوق کی پناہ سے نکل کے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. آج ہمیں مخلوق کی پناہ کا یقین ہے، اللہ رب العزت کی پناہ کا ہمیں یقین ہو جائے. اب یہ لوگ جب مرنے لگیں گے، یہ تو مومن کہے گا نا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن جو بندہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، یعنی اعمال ہی نہیں کرتا ایسے کہ اللہ کی پناہ میں آئے، یا کافر ہے یا فاسق ہے، بدکار ہے، اللہ اس کا ذکر اگلی آیت میں کر رہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا ان کی، تو یہ اس وقت جب ہر بندہ، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے لکھا ہے اس کو پہلے شروع کے سپاروں میں سورہ مائدہ میں آپ نے دیکھا کہ ہر کافر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جب یہاں روح پہنچتی ہے تو اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس وقت ملک الموت کو اور فرشتوں کو دیکھ کر یہ جملہ بولتا ہے رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے واپس ایک بار لٹا دے، ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے، ایک بار مجھے مہلت دے دے. اب یہ جیل میں قیدی بھی جا کے ایسے ہی کہتا ہے. آج تھوڑا سا آپ جیل کا دورہ کر لیں، قیدی کہتا ہے جی بڑی غلطیاں کی ہیں. بس ایک بیمار آدمی جب بالکل بستر پہ پڑ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی اوہو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، توبہ کرتا ہوں، بس ایک بار صحت مل جائے. ایک بندہ، میں نام نہیں لیتا، اسلام آباد کا بہت مالدار آدمی ہے، بہت نامور آدمی ہے، ڈاکٹر نے ڈیڈ کہہ دیا، بس جی اب تو موت ہی ہے. تو اس کے ایک اور بہت رئیس سے لوگ ہیں، وہ میرے پاس آئے، جی ہمارا وہ ہے، آپ اس کے لیے کریں کچھ. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا، یہ اعمال کریں. میں نے ان کو کچھ دیے، وہ لے کر گئے کراچی، اس کا علاج چلتا رہا. وہ مجھے پھر فون پہ بتاتے رہے، میں اس کو فون پہ کہوں جی کہا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے بس آپ کی موت ہے، اب آپ تو ہل ہی نہیں سکتے. ہل ہی نہیں سکتا تھا. تو میں اس کو سمجھاتا رہا، تسلی دیتا رہا. میں نے کہا انشاءاللہ آپ یہاں آئیں گے ہمارے پاس شیبی مسجد میں. اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ 21 دنوں کے بعد وہ خالی سر اس نے ہلایا اور تکیے پہ سہارا لیا، تو اس کے گھر والوں نے اتنی خوشی منائی اور مجھے خوشی سے فون کیے، بڑا وہ کیا. اس کے بعد اللہ نے کرنا یہ ہوا، وہ 1.5 ماہ کے بعد میرے پاس یہاں بھی آیا اور بڑا جو ہے نا میرا احسان کہ جی میں نے کہا میں آپ سے کہا، میں نے کہا مجھے اور آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ پچھلی زندگی بھول جائیں، اب اللہ والی زندگی گزاریں، اللہ رسول کو مان کر. کہا جی بے فکر رہیں، میرے پاس کم از کم جو ہے نا 300 ملازم ہیں، میں ان سب کو بھی دین کی طرف لاؤں گا، میں یہ کروں گا. مطلب اس طرح اس کا ذہن تھوڑا سا میرے پاس تو بیٹھے ہوئے یہ باتیں کرنے لگا. جب بالکل صحت مند ہو گیا تو آج کہتا ہے من اشد منا قوہ. بھائی ہم سے طاقتور کون ہے؟ نماز بھی چھوڑ دی، بالکل ہی باتیں چھوڑ دی. وہ اصل چیز کیا ہے کہ جب انسان موت کے منہ میں ہوتا ہے نا تو اس کو کہتا ہے نہیں جی بس ایک بار صحت مل جائے نا. ایک بندے پہ کیس اتنا بڑا بن گیا، مجھے کہنے لگا جی بس آپ مجھے اس سے کوئی ایسا عمل دے میں اس سے نکل جاؤں نا، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاؤں گا. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں چلے جایا کریں، عربوں کو بھی میں وہاں پر بھی یہی کہتا تھا اکثر. تو میں نے کہا جی بہت اچھا. وہ جب نکلا اس کے بعد مجھے بھی نظر نہیں کبھی آیا جانا تو دور کی بات ہے. ایسے لوگ ہیں. اب یہاں مرے گا نا، ملک الموت کو سامنے دیکھے گا، وہی بات کرے گا. آج آپ جیل کے قیدیوں سے ہم چکر لگاتا ہوں میں، تو ہم جا کے دیکھتے ہیں اکثر، تو وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ ایک بار مجھے واپس لٹا دے. لعلی اعمل الصالحہ، میں کیا کروں گا؟ اعمال، اب پکی بات ہے، اعمال صالحہ کروں گا. اچھا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب یہاں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد جو ویٹنگ روم ہے نا، جہاں انتظار کرنا پڑے گا قیامت کا، اسے برزخ کہتے ہیں. اللہ نے یہاں لفظ برزخ استعمال کیا. یہ برزخ ہے، یہ قبر کی زندگی جو ہے یہ برزخی زندگی ہے. بندہ ادھر لیٹا ہوا ہے، جسم اس کا گل سڑ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بندہ کدھر گیا؟ کہ برزخ میں ہے. یہ برزخ کیا ہے؟ یہ اللہ
جانتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک ویٹنگ روم بنایا ہے، موت کے بعد اس ویٹنگ روم کو برزخ کہتے ہیں۔ الی یوم یبعثون، برزخ میں وہ ہوگا یوم یبعثون، اٹھنے کے دن تک۔ پتہ چلا کہ مر کے کہانی ختم نہیں ہوتی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نہیں رہے گا پھر کہ چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، راٹھور صاحب ہیں، کوئی منصب پھر نہیں رہے گا پھر، اور کوئی کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر جس کے اعمال وزنی ہوں گے، اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، تلفق وجوہہم النار، ان کے چہرے پہ آگ ہی آگ ہوگی، فیہا کالحون، سیاہی چھائی ہوگی، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، اور وہ دوزخ میں چلائیں گے، چیخیں گے۔ اب یہاں دیکھیں نا، ایک بار تکلیف ہو، بندے کی چیخ نکلے، اور بندہ ایک بار کہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ 10 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ جہنم میں جب ان کو مارا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، یہ کہیں گے اللہ اللہ، اللہ کو پکاریں گے، اور کافر بھی کہے گا ربنا ربنا۔ یہ قرآن بتاتا ہے، آپ یہاں پہ قرآن دیکھیے کہ یہ کہیں گے، اگلی آیت ہے 106 نمبر آیت، ربنا ربنا ربنا۔ جب یہ ربنا کہیں گے، لاکھوں سال تک آواز نہیں آئے گی، مار کھاتے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو جو ہے پوچھے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلے یہ جائیں گے دروغ جہنم کے پاس، یا مالکو یا مالکو، سورہ جو ہے مومن کے اندر ہے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے لیے تھوڑی سی تخفیف کرے عذاب میں۔ تو وہ مالک اس وقت ان کو یہ لفظ کہے گا جو آیت نمبر 105 ہے، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں نہیں آئی تھیں؟ کیا تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھیں؟ تم سنتے نہیں تھے؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر بھی تم نے جھٹلایا۔ پھر یہ جب مالک سے، دروغ جہنم سے، سپرنٹینڈنٹ سے، وہاں سے دیکھیں گے کچھ نہیں چلی، پھر کہیں گے ہم سپریم کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں، پھر یہ اللہ کو پکاریں گے۔ جب وہاں دوزخی کافر، دنیا کا ہر باطل عقیدے والا جو آج دنیا میں اللہ کے غیر کو پکارتا ہے، وہ بھی دوزخ میں کس کو پکارے گا؟ تو آج ہی اللہ کو پکار لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ وہ کہے گا، قرآن کہتا ہے ربنا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم گمراہ لوگ ہیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تسلیم کر لیں گے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک موقع ہمیں اور دے دے۔ دوسری جگہ فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک موقع دے دے، ہم تیرے یقین والے بن کے واپس آئیں گے۔ اور اگر ان کو موقع مل بھی جائے پھر بھی نہیں بن کے آئیں گے۔ یہ تفسیر میں لکھا امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ ان کے حالات ہی بتا رہے ہیں کہ پہلے جب موقع میں نہیں تھے تو اب کیسے موقع ملے گا۔ تو جب یہ اللہ کے سامنے اس طرح عذر کریں گے نا، اللہ ایک موقع منتیں شروع کر دیں گے نا، جیسے ایک مجرم منتیں شروع کر دیتا ہے، تو یہاں جب یہ منتیں کریں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، روئیں گے، چلائیں گے ربنا ربنا ربنا، تو آج آپ ایک بار ربنا کہیں 10 بار لبیک کی آواز آتی ہے، وہاں یہ ربنا 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 کہیں گے لاکھوں سال تک۔ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھا 1,00,000 سال کے بعد جب یہ ربنا ربنا کہہ چکیں گے، اور پکار پکار کے ان کی جو ہے رو رو کے آنکھوں سے خون کے آنسو ختم ہو کر پیپ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور ان کی آوازیں عجیب و غریب جو ہے جو جانوروں کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ 1,00,000 سال بعد کہے گا بولو ربنا، یہ کہیں گے تو اللہ کتنے سال بعد؟ 1,00,000 سال بعد کہے گا۔ ابھی آپ ایک بار کہیں اللہ تو 10 بار اللہ کہتا ہے لبیک، ایک دم گناہ معاف۔ اور یہاں یہ 1,00,000 سال کہیں گے، اللہ کہے گا بولو، تو یہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا، یہی بات کہ ایک موقع دے دے۔ اللہ کیا کہے گا اب وہ سنیں، آیت نمبر اگلی آیت میں 108 نمبر آیت، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا، پڑے رہو یہاں پہ پھٹکارے، ولا تکلمون، آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے نہ مانگنا، کیونکہ میں سنوں گا ہی نہیں تمہاری، میں تمہاری طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گا۔ اور پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اس کے دیواروں میں، دوزخ میں، ابد الآباد میں یہ عذاب کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت وہاں پوچھے گا قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا لوگ،
تو آخر میں اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے 100 سال کے بوڑھے، اے 500 سال بنی اسرائیل کے بندے زندہ رہنے والے، تو دنیا میں کتنا رہا؟ لبثنا یوما او بعض یوم، اگلی آیت میں اللہ نے کہا 112 13 نمبر آیت میں کہ وہ کہے گا کہ میں ایک دن یا آدھا دن رہا، یعنی اسے 500 سال کچھ نہیں لگیں گے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، اس میں وقت یوں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخری جو آیات ہیں افحسبتم، اللہ فرماتے ہیں انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تمہاری کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان جانور کی طرح نہیں ہے، جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا بلکہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابی نے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ حدیث قدسی ارشاد فرمائی کنت کنزا مخفیا، کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے عبث نہیں بلکہ اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید بیان کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے یہ جو کسی پہ جن آ جائے نا، بہت خطرناک قسم کا جن ہو، تو آپ اس کی پیشانی پہ یعنی ہم ماتھے پہ ہاتھ رکھیں اور یہ جو آیت ہے افحسبتم اور اس کے بعد والی اور اس کے بعد والی 3 آیتیں آپ پڑھ کے اس پر پھونک دیں، اللہ اس کو جن کے جنون سے نجات دے دے گا۔ اور کان میں اگر پھونک دیں تو اور تکلیف زیادہ جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پانی پہ دم کر کے پلا دیں، ہر جن جادو والے کو، نظر بد والے کو، یہ 3 آیات سورہ آل عمران کی آخری جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے تیر بہدف رکھی ہیں، اور یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر مجنون آدمی کو جن کا جو شکار ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے استاد ابن تیمیہ سے یہ روایتیں مختلف لے کر آتے ہیں کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ چیز جنون والے کے لیے تیر بہدف ہے۔ خواص قرآنیہ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت زیادہ خسائل کے ساتھ لکھا ہے، اور اسی کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کی شکل میں اردو میں تالیف کیا۔ تو اس کی آخری آیت جو ہے دعا کر کے، جب آپ دعا کے بعد آخر میں اس کو پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے اور انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفے کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ اس کو انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ سورہ نور جو ہے، یہ نور اس لیے بولتے ہیں کہ ایک تو اس میں لفظ اللہ نور السماوات والارض آیا ہے، دوسری وجہ یہ تسمیہ بیان فرمائی کہ اس کے اندر گھریلو معاشرتی احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ جن کی بدولت، جن پر عمل کر کے انسان کی زندگی پر نور ہو جاتی ہے، گھر کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے، سکون والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ روایت لاتے ہیں نبی علیہ السلام کی، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نور اپنی عورتوں کو اور سورہ مائدہ اپنے مردوں کو یاد کراؤ، یعنی مردوں کو احکام حلال حرام کا پتہ چلنا چاہیے، چونکہ وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں۔ سورہ مائدہ وہ ہے جس کے متعلق فرمایا جو اس میں حلال ہے قیامت تک حلال ہے، جو اس میں حرام ہے قیامت تک حرام ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور سورہ نور کے اندر جو معاشرت کے احکام ہیں، عورتیں کیسے گھر کی زندگی گزاریں، بچے کیسے گزاریں، مرد کیسے گزاریں، یہ فل اگر معاشرت کے اصول اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ احزاب اور سورہ نور کے اندر، سورہ نور جامع ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی سب سے بڑی برائی کا ذکر کیا جو آج ناسور بن چکی ہے، بدکاری، فحاشی، عریانی، اور آج زنا عام ہو چکا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی، ہم جب 1992-93 میں وہ حدیث پڑھی ہے تو اس وقت یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا معاشرہ ہوگا، لیکن آج اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج یہی عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک زنا عام نہ ہو جائے، روڈ پر زنا ہوگا، گلیوں میں زنا ہوگا، اور روڈ پہ ایسے ایسے لوگ زنا کریں گے کہ ان کو گزرنے والے صرف اتنا کہیں گے کہ ان کو سائیڈ پہ لے جاؤ،
یہ نہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو یہ غلط کام نہ کرو، بلکہ کہیں گے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آج پورے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، سڑکوں کے کنارے، پارکوں میں، ہر جگہ زنا عام ہو چکا ہے، آنکھوں کا زنا بھی، پریکٹیکلی زنا بھی جو پورا فزیکلی ہے۔ تو یہ زنا جتنا عام ہو گیا اور ترغیب دی جا رہی ہے، اور معاشرے کے اندر باقاعدہ ایسے ادارے بن چکے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بن چکے ہیں جو زنا کی ترغیب دیتے ہیں، اور یہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں پہلے حکم زنا کے متعلق نازل فرمایا، چونکہ اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس میں معاشرے کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں۔ پہلے فرمایا الزانیہ والزانی، مرد عورت زانی ہو یا مرد زانی ہو، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 درے مارے جائیں، 100 یعنی 100 درے ان کو مارے جائیں گے۔ اب بعض فقہا نے کہا کہ درے بھی مارے جائیں گے اور ان کو اس کے ساتھ جو ہے ملک بدر بھی کیا جائے گا، شہر بدر بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں جج کو، قاضی کو اختیار ہے، وہ دونوں سزائیں دے یا ایک دے۔ اب 100 درے تو پکے ہیں، یہ پہلا اس میں یہ فیصلہ آیا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم نے اس پہ ترس نہیں کھانا کہ یہ درے ماریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، وہ رو رہے ہیں یا ہماری برادری ہے، نہیں، فرمایا تم نے دین کے معاملے میں کسی پہ نرمی نہیں کرنی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور دیکھے ان کی سزا، طائفہ ایک بڑا جماعت، لشکر، من المومنین، مومنین میں سے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے ایک ہے شادی شدہ کریں گے تو اس میں رجم ہے، یعنی سنسار کرنا ہے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور تورات کے اندر بھی رجم کی آیت ہے، قرآن کے اندر بھی حکم ہے۔ اور وَلْيَشْهَدْ یعنی ایک بڑا مجمع دیکھے، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یعنی مٹی میں نیچے یہاں تک دفنا کر اور اوپر ان کے پتھر اتنے مارے جائیں گے، چھوٹے پتھر نہیں، بڑے پتھر کہ لگیں اور مر جائیں وہ۔ اب یہ دونوں حکم اللہ نے یہاں بیان فرمائی، یہ اسلامی معاشرے کا پہلا اصول ہے۔ اور الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یعنی زانی مرد عورت کے نکاح کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ یہ تو نکاح جب ہو جائے گا نا مہنگا تو پھر زنا ہوگا سستا، جب نکاح ہوگا سستا تو پھر زنا کوئی نہیں کرے۔ اب نکاح کو، ایک سے زائد شادیوں کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں، پھر نکاح کو بھی بہت مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہو چکا ہے۔ اور یہ اس میں کچھ معاشرے کا اور کچھ خاندان کا اور انفرادی طور پہ بھی اس میں کئی چیزوں میں کمیاں ہیں، اور یہ معاشرے میں اس لیے اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ آگے جو رکوع ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ واقع افک، لفظ افک بھی اس میں آ چکا ہے، یہ اب اگلا مسئلہ بیان کیا۔ تہمت لگی حضرت عائشہ پہ، سیدہ عائشہ واحد خاتون ہیں جن پہ تہمت لگی، اللہ کا قرآن پاکی کے لیے نازل ہوا، یوسف پیغمبر پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی، مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بچہ پنگوڑے میں اور گود میں، عیسیٰ علیہ السلام بولے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی زوجہ پہ تہمت لگی، اور جب آپ واپس آئیں غزوہ بنو مستلق سے اور پیچھے رہ گئی تھی اور قضاء حاجت کے لیے چلی گئی تھی، اور پھر آپ کو حضرت جو ہے صحابی ہیں وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ باتیں گردش کرنے لگی کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ کچھ سادہ لوگ منافقین کی پروپیگنڈے میں مسلمان بھی آ گئے، جن میں مستہ بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، منافقین نے یہ بات پھیلائی تو نبی علیہ السلام نے بالآخر عائشہ کو آپ کے گھر بھیج دیا، اور سیدہ عائشہ بھی پریشان، سارا پریشان۔ خیر اس کا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ کہ عائشہ کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، سارے صحابہ میں سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا نکاح کس نے کیا تھا سیدہ عائشہ سے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے، اس لیے کہ جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ ہمارا دل کہتا ہے ھذا بہتان، یہ جملہ عمر نے فرش پہ کہا، اللہ نے عرش سے قرآن بن کے نازل کر دیا۔ اس کو اللہ دیکھیے کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ افک آ گیا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے
جب یہ آیا، جب تم نے اس کو سنا تو اس وقت تم اس کو برا سمجھتے ہو، لیکن تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ نے کہا خیر اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ خیر الکم بل ہوا خیر الکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ قیامت کی صبح تک جو سیدہ عائشہ پہ الزام لگانے والے ہیں ان کے لیے قرآن ہوگا کہ عائشہ پاک تھیں چونکہ نبی کی زوجہ تھیں، اور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائے گا اس کے لیے قرآن سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اللہ کو پتہ تھا قیامت کے قریب بھی لوگ سیدہ عائشہ کے منکر ہوں گے اور آئیں گے جو آپ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایسے ہی تم نے اس بات کو پروپیگنڈا بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ یہ بہتان عظیم ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آگے آیت دیکھیے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ اس تمر والے جملے اللہ نے عرش سے نازل فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ تم میں پسند کرتے ہیں کہ فحش کاموں کو عام کریں، گندگی کو، برائی کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو، گانے بجانے کو، لوگوں کو گمراہ اور بھٹکانے کو، جیسے ویلنٹائن ڈے منا لیا، کبھی اپریل فول منا لیا، کبھی کون سا ڈے منا لیا، یہ اس طرح گمراہ کرنا، مرد عورتوں کا اختلاط کرنا، اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا کہ اس کا وبال کتنا ہے، کہ یہ لوگ کس طرح غلط کام کر رہے ہیں، کہ فحاشی عام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول بتایا، اور پھر اس کے بعد مردوں کے لیے جو ہے ایک اور اصول بیان فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آیت نمبر 50 میں کہ 30 میں، آیت نمبر 30، مومنوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے چلا کریں۔ مرد اپنی نظر بھی رستے میں نیچی رکھے، یہ نہیں کہ بے دریغ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس لیے مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھ کے چلنے میں جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے عبادات کی، اور جو دل کا سکون رکھا ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے میں نہیں ہے۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت یہ بہت بڑا معاشرے کا ایک امن کا ذریعہ ہے، اور انسان کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر آگے مردوں سے کہا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، یا 2 چیزیں عورتوں سے کہی، مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں سے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنی زینت کی چیزوں کی۔ یہ نہیں کہ لباس عجیب و غریب پہن کے تم خود بازاروں میں پھرو، گلیوں میں پھرو۔ ایسی عورت کے متعلق حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ تو نگاہ کی حفاظت مرد کے لیے بھی ہے، عورت کی بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو آگے ہے آیت 11ویں رکوع میں، اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا سورہ نور۔ یہ جو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہ اللہ نے بڑی اس کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ جب آپ جو ہے اس کو پانی پہ دم کر کے 7 بار چہرہ دھویا کریں، اللہ چہرے کو نورانی کر دیں گے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے نور کا ذکر کیا ہے، اور انسان کا دل منور ہوتا ہے اس آیت کو کثرت سے پڑھنے میں، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کے قلب کی صفائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اس میں ایک آیت ایسی ہے جس کو آپ یہ دیکھیے ثلث کے اندر 51 نمبر آیت ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، اس رکوع کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو جوڑا ہے۔ اور آیت نمبر 54، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس میں اللہ رب العزت نے کہا اگر تم اعمال صالحہ کرو ایمان کے ساتھ تو میں تمہیں زمین میں خلافت دوں گا، لیستخلفنہم فی الارض۔ مسلمانوں کا پوری دنیا میں یہ عقیدہ ہے بنیادی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد خلافت ہے، اور قیامت تک خلافت رہے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش قبیلہ میں خلیفہ رہیں گے، پھر 12 خلفاء قریش قبیلے میں آئے۔ تو یہ جو خلافت ہے یہ امت کا اجماعی ایک سوچ ہے کہ اسی وقت ہم ترقی کر سکتے ہیں جب خلافت میں آئیں گے۔ امامت کا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں میں، چونکہ نبی کے بعد پیچھے ہونا ہے، اور پیچھے ہونے کو کہتے ہیں خلف یعنی خلیفہ۔ اب امامت کہتے ہیں آگے ہونے کو، نبوت کے بعد پیچھے ہے
ہر چیز میں بندہ آگے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہیں، یعنی ابو بکر رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اب خلافت اسی کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جمہوریت ضد ہے خلافت کی۔ آج جو جمہوری نظام ہے یہ خلافت کی ضد ہے، اس لیے دنیا میں فیل ہو چکا ہے۔ خلافت وہ نظام ہے، پہلے خلفۂ راشدین 4 ہمارے جو ہیں ان کے نظام کو دنیا آج بھی مانتی ہے، اور اس میں دنیا کے اندر فتوحات ہوئیں، اسلام پھیلا، اور جب مسلمان خلافت کی طرف آئے گا اللہ اس کو عزت دے گا، ترقی دے گا۔ اس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور آخر میں